کائنات کے جو نظام ہے، اس کائنات کے نظام اللہ کے اسماء پر قائم ہے. یہ عجیب بات ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، نام سے اللہ کے، یعنی نام میں اس کائنات کا نظام نام پہ چلایا ہوا ہے. تو یہ تو نام ہی کافی ہے. ذات تو بہت ذات بڑی ذات ہے. نام کرو، ہمارا نام لو، کام ہو جائے گا. کہتے ہیں فلاں جگہ جانا، میرا نام لینا ان سے، تمہارا کام کر دیں گے. تو اللہ کا نام جب ہے ہی اس کی ساری دنیا ذرہ ذرہ کا، تو اس کا نام کیسے نہیں چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے. باللہ نہیں کہا، باللہ الرحمن نہیں کہا کہ اللہ سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. یہ جو اسماء الحسنہ ہے، ہر نام میں خاص قسم کا نور و تجلی بند ہے. جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. تو پوری کائنات کا نظام اس پر ہے. یہ بازار جو چل رہے ہیں، مارکیٹیں چل رہی ہیں، اس میں رزاق کی تجلی ہوتی ہے. وہاں پر وہ تجلی اترتی ہے، دکان چلتی ہے، کاروبار چلتا ہے. وہ تجلی ہٹ جائے، مارکیٹیں فیل ہو جاتی ہیں. اپنی نگاہوں سے دیکھا، مارکیٹ ختم ہو گئی، جی تھی ختم ہو گئی، نہیں وہ چل پڑی. ہمارے بھاول نگر کو دیکھ لیا جائے، جو پرانے بازار تھے وہ متروک ہیں، اس کی جگہ نئے بازاروں نے لے لی، نئی مارکیٹوں نے لے لی، کیونکہ اس میں رزاق کی تجلی ہٹ گئی وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنے اسماء گرامی ہیں، ہر نام میں نور کا خزانہ ہے، تجلیات الہیہ ہیں. اس لیے اس کائنات میں نام سے، اس لیے یہاں پر اپنی زیارت نہیں رکھی، یہاں تو نام سے کام چلاؤ. میرا نام لے لے کے ہمیں یاد کرو. آخرت میں آؤ گے تو پھر ذات دکھائیں گے، وجوہ یوم ناظرہ، آپ ہماری ذات پیش ہوگی. وہاں حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی ہمیں رکاوٹ ہوگی؟ اور میں 14ویں کا چاند نکلا اور بادل نہ ہو، تمہیں دیکھنے میں کبھی شک ہوا؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اس سے بڑھ کر تم اپنے مولا کو دیکھو. اگر روئے باری تعالیٰ، یہ کا ممکن، جب ممکن ہے تو اس آخرت میں واقع بھی ہو، رویت باری تعالیٰ. ہاں اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکیں گے وہاں بھی، اللہ ماشاء اللہ. ہمارے استاد مفتی ولید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے حقیقت شاید وہاں ہم پر ظاہر ہو اللہ کی، لیکن ان کی صورت اور ان کی زیارت ہو، کیونکہ زیارت سے کسی کی حقیقت کا پہچان لینا آسان نہیں ہے. دنیا میں نہیں، آپ کسی کی زیارت کریں، کسی عالم دین کی، تو آپ کی حقیقت پہچان سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا علم ہے اور کتنا فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، بتا سکتے نہیں، اور ظاہر نظر آ رہے ہیں آپ کو. وہ تو اللہ کی ذات ہے. اس لیے کن جو ہے نا، کن جو ہے نا، کن کو کن کاف نون اور ہے تو کن کہتے کہ شے کی اصل حقیقت. کن اللہ کا جو کن ہے، کن و باری تعالیٰ، یہ آخرت میں بھی مشکل ہے. دنیا میں تو ویسے ہی نام ہے. تو موسیٰ السلام نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں زیارت. لن ترا، آپ نہیں دے سکتے. میں تجلی اپنی نور بھیجتا ہوں، اس نور کو دیکھ لو. برداشت کر سکتے ہو یا نہیں؟ نور الہی نہیں. خر موسیٰ صاعقہ. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے. یعنی ان کی ذات مبارک اتنی بڑی ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی. 600 پر ان کے، ان میں سے 2 پر کھولے تھے صرف. زیارت کی آپ نے ہیرا پہاڑ کے، کیا کہتے تاریخ. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے رسول، ہے میرے بھتیجے، میں جبریل السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ چچا آپ برداشت نہیں کرتے، نبی میں تو بہت قوت ہوتی ہے. ان کا اصرار کیا، کہا کہ ٹھیک ہے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ پر اترے، کہا کہ دیکھو، صرف پاؤں پر نظر پڑی، بے ہوش ہو کے گر گئے. زبرجد کے پاؤں تھے.
اور سر کہیں تھا اور ہمارے 600 پر اگر کھولیں گے تو کیا عالم کرتا ہوں. نے 2 بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شکل کی، ایک سدرۃ المنتہا پر اور ایک جو ہے نا وہ غار حرا پر. یہ مدینہ شریف میں، یہ مکہ شریف میں دونوں واقعات ہوئے، ایک آخر میں 990 میں جب معراج ہوئی اور ایک بالکل شروع میں جب سورہ اقرا کی آیات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ تو ذات الہی تو اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں اپنی روح کو عرش تک لے گئے. یاد رکھو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جو چیز جہاں سے آ سکتی ہے تو جا بھی سکتے ہیں. یہ منطقی دلیل ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہمارے کہاں سے عرش کے نیچے سے، ہم روحوں کا خزانہ عرش کے نیچے، جیسا ہمارا یہاں کا ہے، روح پر سے آتی ہے تو جو آ سکتی ہے تو جا بھی سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی تو جاتی ہے. لیکن یہ جسم کا جو ثقل ہے، یہ جسم اصل میں اپنے اندر ہمیں چھپا دیتا ہے. اس لیے جو ہے نا قفص عنصری کہتے ہیں، قفص عنصری یعنی یہ جو مٹی کا جو پنجرا ہے اس میں بند ہوتی روح. لیکن جب اللہ اللہ کرتا ہے انسان تو پھر روحیں بیٹھے بیٹھے کہیں سے کہیں سیر کرتی. تو حضرت بایزید بسطامی وہاں پہنچے اور عرش کے سامنے عرش نے پوچھا کیا لینے آیا بسطامی، کس لیے آیا یہاں؟ عرش ادراک رکھتا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بہت کوئی بندہ روتا ہے اپنے گناہوں پر تو عرش سفارشی بن جاتا ہے، عرش خود سفارش کرتا ہے. اس لیے عرش میں ادراک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صحابی فوت ہوئے عبد الرحمن، تو اس وقت کیا تھا، اہتز له عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگا کہ آج اس کی روح آ رہی ہے، ہم بھی زیارت کریں گے. اہتز له، ترمذی میں آتا ہے اہتز له، عرش ادراک رکھتا ہے. عجیب ہے. اس لیے عرش خود بھی دعائیں کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے مومنین کے لیے اور سفارشی ہو جاتا ہے. تو عرش نے پوچھا بایزید بسطامی سے کہ بھائی کہ کس لیے آئے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں. کہا کہ اس کی تلاش میں تو میں خود بھی ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وہ اپنے نام پر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. ذات الہی تو بہت بڑی ہے، صرف نام سے کام چلتا ہے. یہ جتنے بھی نظام چل رہا ہے اللہ کے اسماء حسنہ پر ہے سارا. کہیں خالق کی تجلی ہے، کہیں باری کی تجلی ہے، کہیں مصور کی تجلی ہے. ماؤں کے پیٹ میں جو وہ بنتا ہے بچہ، اس میں مصور کی تجلی آتی ہے، صورت بناتی ہے. روح کو خالق کی تجلی آتی ہے. جو تجلی بھی آئے گی جس نام کی تجلی ہوگی وہ یہ رزاق کی تجلی آئے گی، مجھے آپ کو روٹی ملے گی. رزاق کی تجلی پر اس کی بنیاد ہے. جہاں سے تجلی ہٹ جاتی ہے وہ رزق کے اڈے فیل ہو جاتے ہیں. بہت عجیب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنے اسماء ہیں ایک کے اندر اللہ اکبر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے. اس لیے ہمیں دنیا میں یہ حکم ہے کہ میرے اسماء تک پہنچو تو پھر اس کی برکت سے قیامت میں ذات تک پہنچو. یہاں نام سے اس لیے ذکر اذکار کی جو کہا ذکر کرو یہ کرو یہ کرو، اس وجہ سے یہ ناموں پر قائم ہے سارا کام. لیکن کبھی جتنے اسماء حسنہ ہیں، دیکھو کسی خزانہ کوئی قیمتی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہاں جا کر ریڈی سے امرود اور آم کی طرح لے لیں گے آپ اس کو؟ یہ ہماری یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے. سن لو، یہ بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے اسماء کو ہم سمجھتے ہیں بھی جلدی سے بس وہ نام لیں اور بس ہمارا کام ہو جائے. بھائی اتنی جلدی خزانہ نہیں کھلتا، ٹائم لگتا ہے. نظر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کس وقت کھل جائے گا. اس کی تجلی ظاہر ہوگی تم پر. یا سلامو پڑھو گے تم
بس ایک دن تجلی ظاہر ہو جائے گی سلامتی، تمہیں سلامتی مل جائے گی، بیماری بھی صحیح ہو جائے گی، حالات بھی صحیح ہے، جتنے بھی نام ہیں۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں بھی جو نام آپ کو پیارا لگتا ہے اسی کو پڑھ لیے، پڑھتے رہا کرو، یہ پڑھتے رہو۔ ہمارے چھوٹے نانا تھے، جیسے پہلی دفعہ سنیں گے، خلیل بھائی بھی ہمارے، تو کچھ حالات تھے بیچ میں ایسے، چھوٹے نانا ہمارے مولانا رفیق احمد صاحب سہارنپوری، اور مظاہری تھے، مظاہر سے فارغ تھے، اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور حضرت تھانوی کا جنازہ پڑا تھا۔ میں نے پوری کیفیت دیکھتا ہوں کہ میں جنازے میں ہم گئے تو ہم نے کس طرح حضرت کو دیکھا اور سارے بتایا کہ جنازے میں کم دور حدیث میں تھے، تو اعلان ہوا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، پورے مدرسے کو چھٹی ہو گئی، تو ٹرینیں بھر بھر کر جا رہی تھیں، ہم اور مفت ٹرینیں لے جا رہے تھے اس وقت، انہوں نے مفت کر دیا گورنمنٹ نے کہ حضرت جنازے جو جاتا ہے بس بیٹھ جائے گا۔ پھر وہاں گئے تو یہ واقعہ بتایا، مولانا خیر محمد صاحب جب جنازہ باہر لایا گیا گھر کے، مولانا خیر محمد صاحب مولانا حنیف جلندی صاحب کے دادا بے ہوش ہو کر گر پڑے، ایک آہ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ بچے ان کو شیخ کے ساتھ عشق تھا، اتنا بڑا عالم ہے، ان کا ایسا عشق تھا حضرت کے ساتھ۔ تو ان کو ایک دفعہ ہے نا وہ یہ ذکر کیا، کافی والدہ حیات تھی، پھر انہوں نے بڑے ماہر تھے بعض چیزوں میں، لیکن ہم نے وہ چیزیں ان سے سیکھ نہ سکی، تو انہوں نے کہا تم یا جلیل ہو یہ پڑھا کرو، اور اس کا عدد بھی بتایا کہ اتنا عدد ہے۔ بہت عجیب فائدہ ہوا مجھے اس کا، بیان کے باہر اس کی تجلی ظاہر ہو گئی۔ ان کو بڑی اس میں مہارت تھی، وہ نام نکال کر دے دیتے تھے آپ کے حساب سے، یا آپ یہ پڑھا کرو، اتنی بار پڑھا کرو۔ لیکن ہم نے حقیقت ہے اللہ میں معاف فرمائے، کچھ مشغولیات علمی ایسی تھیں، کچھ طالب علمی وہ ہم ان لوگوں سے وہ خزانے نہیں لے سکے جو تھے ان کے پاس۔ باقی جو آپ بتا رہے ہیں میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، جی یعنی اس کے پہنچے ہوئے تھے، ان کو بس اتنا کوئی نیت تک اس آپ کو کاروباری اور فصل والا بس وہی نہیں وہ تو اس کی ایک الگ تھی، تو بس ان کے بس بچوں کی وجہ سے اس فیلڈ میں چلے گئے، ورنہ جن کا والد، جن کے بڑے بھائی قاری ابو الحسن صاحب جو ہمارے حقیقی نانا تھے، وہ تو اتنے بڑے آدمی تھے ولایت کے مقام پر کہ طی الارض ان کو نصیب تھا۔ آپ کے بھاول پور کے آگے کسی ٹیلوں میں یزمان کی طرف کسی بڑے قطب اور اللہ والے کا جنازہ پڑھانے کے لیے یہاں سے پیدل گئے تھے، اور گئے یعنی یہاں سے سبق پڑھایا زور کے بعد، عصر کے بعد جنازہ تھا، صفیں بنی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ انہوں نے خود اپنے ایک شاگرد کو بتایا جو پاک پتن کا تھا، اس نے مجھے واقعہ سنایا، کہا کہ میں بیٹھا تھا، سبق پڑھایا، حکم ہوا بھاول پور پہنچو، تو انہوں نے سبق جیسے عصر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یا جو بھی چھٹی ہوتی، تو کہتے وہاں سے میں چلا، میں بھاول پور پہنچ گیا عصر کی نماز میں۔ جب بھاول پور پہنچا تو حکم ہوا کہ یزمان کی طرف جانا ہے، وہاں گیا تو ٹیلوں میں جنازہ تیار ہے، وہ مخلوق ہے جنازے کے لیے، سب اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ میں جب گیا تو سب نے استقبال کیا اور جنازے کے لیے میں نے جنازہ پڑھا۔ ہو سکتا ہے پورے علاقے کے ان کو الاٹمنٹ ہو۔ اور دوسرا مولانا عبدالحفیظ صاحب ہمارے ریلوے والے مرحوم، انہوں نے مجھے خود سنایا، کہا کہ حضرت جو ہے ہمارے استاد تھے، ان کے استاد تھے، انہوں نے مولانا عبدالحفیظ صاحب کو یہاں بھیجا تھا، ہمارے نانا نے جب حفظ کر لیا کہ اب کتابیں پڑھنے مولانا نیاز کے بعد میرے داماد کے بعد جا، پھر یہیں حضرت والد صاحب نے لگا دیا، تو بہت بڑا نام ان کا بنا اور پیدا کیا انہوں نے، یہاں کے بڑے علماء میں سے تھے۔ تو انہوں نے خود بتایا کہ قاری صاحب نے کہا کہ میں عصر کے بعد فلاں گاؤں جاؤں گا، وہ 20 کلومیٹر تھا وہ گاؤں، تو ہم سب طالب خوش ہو گئے کہ استاد جی نے مغرب کے بعد چھٹی، عصر کے بعد جائیں گے تو پھر آئیں گے عشاء کے بعد کہیں۔ کہتا ہم نے نماز پڑھی، اور نماز عصر کی پڑھنے کے بعد اچھا میں جا رہا ہوں، تو حضرت چلے گئے۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے واپسی ہوگی، ہم نے کہا حضرت، ہم نے کہا بھی حضرت وہاں نہیں گئے ہوں گے، تو کہتے اگلے دن وہ ذمہ دار آیا، ہم نے کہا جی قاری صاحب تا شکریہ، میرے گھر تشریف لے آئے تھے، بڑی برکتیں ہوئی ہیں، تو کہتے ہم نے سر پکڑ لیا
کہتے اس دن مجھے پتا چلا کہ ہمارے استاد کو طی الارض زمین کی سمٹنے کی کرامت حاصل ہے. ان کے چھوٹے بھائی تھے قاری رفیق احمد صاحب, وہ بھی ہمارے نانے لگتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نام ہیں ان میں عجیب و غریب انوارات بند ہیں, ہمیں تو اس کا ادراک نہیں ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے. اس پر حضرت ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محترم دارالعلوم دیوبند کے ہمارے والد صاحب کے استاد بھی تھے, انہوں نے اس پر بحث کی ہے بعض کتابوں میں اور عجیب کھولا ہے اس کو. جن دنوں میں وہ میں نے مطالعہ کیا تھا کئی سال ہو گئے, اب تو مجھے پورا مستحضر نہیں ہے. تو اس وقت بڑی عجیب کیفیت کئی دن مجھ پر رہی. ہر نام انمول خزانہ اللہ کا. یہ ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں نا جی. پھر رسول اللہ نے ویسے فرمایا من احصا ہوں کہ جو 99 نام یاد کر دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. کیسی چھوٹی دی ہے, کوئی وجہ تو ہے نا. 99 نام اگر احصا ہو, اگر کوئی اس کو یاد کر لے گا, احصا ہو دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے, جو جس کام سے مناسبت والا نام ہو اس کا ورد بنا لو. کوئی رزق دیں گے یا رزاقوں کا بنا لو, محبت کا مسئلہ یا ودودوں کا بنا لو, یا لطیفوں کا بنا لو, مغفرت کا یا غفوروں کا بنا لو. اس میں ہمارے حضرت والے ایک وظیفہ دیتے تھے اور بڑا عجیب وظیفہ ہے, یا حلیمو یا کریمو یا واسع المغفرہ. بڑا عجیب وظیفہ ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کچھ خزانے چھپے ہوئے ہیں. یا حلیمو یا کریمو یا واسع المغفرہ. مجھے خود براہ راست حضرت نے فرمایا. الحمدللہ میرے معمولات میں میں پڑھتا رہتا ہوں. میں تو تسبیح کم یا اب استعمال ہوتی ہے, ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. ہمارے والد صاحب تسبیح نہیں لیتے تھے, تو میں نے کہا ابا جی آپ بغیر تسبیح ذکر کرتے ہیں. کہتے اللہ تعالیٰ نعمتیں کون سی ہمیں گن کے دیتا ہے کہ ہم گن کے بھیجیں. لیکن ویسے تسبیح اس لیے رکھنی چاہیے تاکہ عادت پڑ جائے. اس کو مسبحہ کہتے ہیں. تسبیح کو مسبحہ, تسبیح کروانے والی. مسبحہ تسبیح کروانے, یعنی ہاتھ میں جب آ جائے تو دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھ لے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وہ تسبیح استعمال کرتے. لوگوں نے کہا حضرت اب تو آپ کا دل ذکر کرتا بھی تسبیح لیتے ہیں. کہا کہ اسی کی وجہ سے تو اس قابل ہو گئے ہیں, تو اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں. لیکن پھر بھی یہ عادت کو بھی نہ دیکھے, انسان پڑھ لیا تھا. جو جس نام سے بھی آپ کو مناسبت ہو جائے وہ پڑھ لیا کرو. یا کوئی ایسا بزرگ مل جائے جیسے ہمارے نانا تھے, یا جلیلو کی اب بھی میں ضرورت پڑے تو ہم اس سے حساب سے تصویر کر لیتے ہیں. یا جلیلو یہ دو کام پر یا سلام ہوں. اس زمانے میں جب کہ کرونا کا مسائل ہیں اور بیماریوں کے ہیں, اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے. اس کا جو اپنا عدد ہے, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا عدد نکالا تھا. یہ ان سے میں نے سنا, ان نے یہ جو لفظ ہے یا سلام, اس کا عدد بھی نکلتا ہے. ہر لفظ کا ایک عدد نکلتا ہے. یہ بھی ایک گر کی بات ہے کہ اللہ کو اس نام کو لے کر اس کا عدد حروف ابجد کے ذریعے نکالے اور اس تعداد سے پڑھیں. یہ 142 اور بعد میں 143 یا سلاموں کا یہ ہے, یا 500 دفعہ روزانہ ہر نماز میں ایک تسبیح. اس کا عدد جو ہے نا وہ 142 143 ہے. یہ اختلاف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ حروف ابجد کے نکالنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں. بعض میں الف گرا دیتے ہیں, بعض میں نہیں گراتے. اس وجہ سے یہ فرق پڑ جاتا ہے ایک دو نمبروں کا. جیسے 786 ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے. تو بعض بے عقلوں نے کہا کہ جی یہ تو ہندوؤں کا لفظ ہے, اس کے 786 ہے. جو ماہر تھے ہمارے علماء نے رد کیا. انہوں نے کہا تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عدد نکالتے کیسے. عدد نکالنے کا فن ہوتا ہے, ہر آدمی فن ہے, ہر بندہ نکال سکتا. آپ نے ابجد کی اٹھائی کتاب اور دیکھنے بھی اس کے اتنے دیکھا جاتا ہے کون سا لینا کون سا نہیں لینا. اس پر مجھے یاد آیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں. اس لیے پہلے محترم حضرت نانوتوی تھے کیونکہ بانی وہ ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے قاری محمد احمد صاحب, پھر ان کے بیٹے قاری. یہ قاری اس لیے مشہور ہوئے دونوں حضرات باپ بیٹا کہ یہ جب طالب علمی میں ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. جب مہمان آتے تو وہ قرات کرتے, جس طرح ہمارا کوئی آ جائے جلسہ ہو تو ہم
اچھا پڑھنے والا طالب علم قرات کرتا ہے تو قاری مشہور ہو گیا، ورنہ بہت بڑے عالم تھے۔ حکمت کے مسئلے میں کہ اللہ رسول کے احکام میں حکمت کیا ہے، اس میں حضرت نانوتوی سوچا کوئی انسان نہیں، اور حضرت نانوتوی بعد ان کے بیٹے محمد احمد، ان کے بیٹے قاری طیب صاحب، اس لیے حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں حکمتوں کا بیان ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں کیوں رکھی، اس کی کیا حکمت ہے، فجر میں 2 رکعت کیوں کی کیا حکمت ہے، رمضان کے 30 روزے کیا حکمت ہے۔ حجت البالغہ بہت بڑی کتاب ہے، بڑی سرچ اور بڑی پی ایچ ڈی اس کے اوپر ہوئی ہے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند میں کون پڑھاتا تھا؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد نے یہ کتاب ان سے پڑھی، یہ ہمارے والد صاحب کو بھی بہت اس فن میں مہارت۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سالے نے، ان کے جو براز نسبتی نے ایک دن آ کر کہا بھائی جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 بطخیں آئیں اور میرے گھر کے منیر پر بیٹھ گئی چھت کے، تعبیر بتا دو بھائی جان۔ وہ تعبیر کے ماہر تھے، کیونکہ حکمتوں کے ماہر ہے تو تعبیر بھی تو حکمت سے در رکھتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو اور دوں گا تعبیر، اگر نہیں کھلاؤ گے تو اور دوں گا۔ وہ چونکہ مزاج جان کر ٹھہرو بھائی جان، مذاق ہو جاتا ہے، بڑا بہنوئی اور خالوں کا آپس میں مذاق بھی چلتا ہے اگر اچھا مزاج ہو۔ تو جلدی دوڑے گئے اور وہاں سے گرم گرم جلیبی لے لو بھائی جان کھاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کو، اور کہا بریلی سے آئی ہیں وہ بطخیں، بریلی سے آئی ہیں میرے ذہن میں، ان کا بریلی سے آپ کی 21 روپے کی نوکری آنے والی ہے اس زمانے میں، وہ انگریزی پڑھے ہوئے تھے۔ ان کا بھائی جان اگر میں نہ کھلاتا تو پھر کہا پھر 11 روپے کی آتی۔ بھائی جان کیوں؟ کہا کہ فارسی میں بطخ کو بط کہتے ہیں، بط با طوا، اس کے عدد بنتے ہیں 11، اور عربی میں کہتے ہیں بط تو، طوا پر تشدید دینی 2 طوا ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 21۔ تو اگر آپ مٹھائی نہ کھلاتے تو فارسی والی دیتا، اب میں نے عربی والی دی تو 21 ہو گئے۔ اور 2-4 دن گزرے، سرکاری لیٹر آ گیا کہ آپ کی بریلی میں آپ کی تعیناتی ہے اور آپ کی 21 روپے کی نوکری۔ یہ ایک مستقل ایک فن ہے، حروف ابجد کا فن ہے، بہت بڑا فن ہے۔ ابجد حفظ ہوتی کلمن طاقت، یہ پورا اس کا ہوتا ہے، 1 سے لے کر اور 1000 تک عدد جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات آ گئی، اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ویسے بات بتا رہا ہوں کہ جو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں مستقل بنیادوں پر اس لفظ کو اور اسماء کو پڑھنا چاہیے مستقل۔ لہٰذا اگر آپ سارے نام تو روزانہ وظیفہ بنا لو، روزانہ پڑھو اس کو، تھوڑا سا تو ہے۔ بچپن میں الحمدللہ ہمیں قاری عبدالغفور صاحب مرحوم نے مجھے سارے زبانی یاد کرائے تھے، بلکہ کوئی مہمان آ جاتا ان کا تو کہتے مجھے بلا لیتے، سب سے ادھر آؤ سناؤ ان کو، یہی کمرہ تھا جہاں بچے بیٹھے ہیں قاری صاحب، تو ادھر الحج القدس پوری سناتا، بڑے خوش ہوتے ہیں، انعام دیتے آنے والے مہمان کے، دیکھو بچے کو سارے یاد ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر قاری صاحب سے ہم نے کی تھی کہ قرآن میں جو نا پہلے استاد تو قاری مولانا غلام صاحب ہیں، بظاہر ہمارے والد صاحب کے ہم زلف تھے لیکن بڑے تھے والد صاحب سے۔ مظاہر علوم میں اس زمانے میں جب مفتی ولی صاحب رحم اللہ وہاں مشکات پڑھتے تھے، یہ ناظم کتب خانہ تھے ہمارے نانا وہاں پر، یہ ہمارے خالو تھے، ناظم کتب خانہ تھے۔ پھر یہاں والد صاحب نے صبح کو کالونیا اسکول میں کلاس لیتے تھے، زور کے بعد پڑھاتے تھے۔ ہم مطلب کسی کے قابو نہیں آئے گا، صاحبزادے تھے نا، کھیلنے کے بھی شوقین تھے، اسکول سے آتے تھے، اب کیا اسکول سے تو ابھی آئے، لیکن ان کے ہم قابو آ گئے، وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ میں چھپ گیا تو والد صاحب نے کہا لے جاؤ، یہ ہاتھ پاؤں پکڑ کر لے گئے طالب علم، پھر ان کا ڈنڈا پھر چلتا تھا، پھر کبھی ناکا نہیں ہوا، لیکن قرآن اتنا اچھا پڑھایا کہ جب میں بنوری ٹاؤن میں داخل ہوا تو پھر قاری صاحب قاری عبدالحق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، میں نے قرات ان سے سیکھی، تو وہ انہوں نے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ لیا تو مجھے کہنے لگا تم حافظ قرآن ہو؟ میں نے کہا جی پورا میں نے یاد نہیں کیا، خاص جگہیں ہیں، تو کہا کہ فرمایا کہ نہیں آپ کا حدر بہت اچھا ہے، حدر تم حافظوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اور غیر حافظ الگ، تم حافظوں کے ساتھ
لہٰذا پورا قرآن میں نے الف لام میم سے والناس تک ان کو حدر میں قرات میں پورا سنایا ہوا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اللہ کے جو اسماء ہیں ان کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے. ان میں خزانے چھپے ہوئے ہیں. ہمیں تو نام نظر آتے ہیں کہ نام پڑھ لیا بس, اس کے اندر کیا ہے جو ہوتا ہے جب مستقل بنیادوں پر آپ کریں. مستقل بنیادوں پر جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کا اپنا نام اللہ ہے, باقی سب صفات ہیں. جس طرح میرا نام جلیل احمد ہے, اب مجھے آپ محدث کہیں, مجھے مفسر کہیں, مجھے شیخ کہیں, مجھے پیر کہیں, یہ سب صفات ہیں. نام ایک ہے, نام اللہ ہے. اللہ اس لیے اللہ کا لفظ ایسا ہے جو کسی اور لفظ سے آیا بھی نہیں اور اس سے آگے کوئی لفظ نہیں نکلتا. لفظ ایسا ہے, اس کو جامد کہتے ہیں. جامد عربی میں وہ لفظ ہے جس میں سے اگلا کوئی لفظ نہ بنے, ورنہ لفظ بن جاتے ہیں. جیسے ضارب ہے, مضروب ہے, ضربہ سے آگے کتنے لفظ نکل آتے ہیں. لیکن لفظ اللہ سے یہ نہ کسی سے نکلا ہے, یہ لفظ نام جو ہے, ورنہ اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے. جس طرح لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی نے اس کو جنا, نہ وہ اس سے کوئی جنا جائے گا. جس طرح ذات ہے ویسا نام ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے جتنے بھی خدا گزرے جھوٹے خدا, کسی نے اپنا نام اللہ رکھنے کی ہمت اور جرت نہیں کی. حالانکہ نام بہت قدیم ہے, یہ کسی نے جرت نہیں کی, کیونکہ وہ اس نام پر پورے نہیں اترتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف هو الواجب. اللہ وہ ہے جس کا وجود واجب ہے, ممکن نہیں. کیونکہ ممکن وہ ہے جو فنا بھی ہو سکے, واجب. تو وہ جھوٹے خدا بھی سمجھتے تھے کہ ایک دن ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو انہیں اللہ نہیں رکھا, فرعون رکھا, نمرود رکھا, اپنے نام رکھے, ربکم الاعلی کہہ دیا. لفظ رب تو غیر کے لیے استعمال بھی ہو سکتا ہے, آقا کے معنی میں. واجب الوجود, جس کا وجود ہونا ضروری ہے. المستجمع لجمیع صفات الکمالی, اور اللہ کی اور تمام کمالی صفات اس ذات میں پائی جائیں. یعنی دو بڑی بنیادی خصوصیات ہیں اللہ کی. ایک ہے واجب الوجود, ممکن نہیں, واجب ہے, اس کا ہونا ضروری ہے. اور دوسرا سارے کمالات اس میں ہیں. تو کوئی جھوٹا خدا, میرے شیخ فرماتے تھے جھوٹا خدا تو یہ بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے سمندر پیدا کیا. لوگ کہتے سمندر پیدا کیا ہے تو پھر گھس کے دکھا, تو کشتی میں جاتا ہے تو اس کا خدا ہے تو ڈور ہی جاتا ہے. کسی نے کہا میں نے چاند سورج پیدا کیے, ابراہیم السلام نے ہی تو کہا کہ میرا خدا جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب نکال کے دکھا. وہیں چپ گیا, ابو ہی تلذی قبر, مبہوت ہو گیا, بولنے کی ہمت نہیں. آگے ایک لفظ میں ہی چپ کرا دیا ابراہیم السلام نے. کہا کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال دے, تو خدا ہے. تو یہ میرے شیخ فرماتے تھے کسی جھوٹے خدا نے بڑی مخلوق کے پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں, جی زندہ کریں. زندہ کا مانا کیا کہ جی جس کو موت کا حکم تھا اس کو معاف کر دیا, اور بغیر قصور والے کو مار دیا. کہا جی میں زندہ مردہ, یہ زندہ مردہ یہ وسلم فرمایا یہ عقل سے بھی فارغ ہے. یہ نے فرمایا کہ میرا خدا تو یہاں سے نکالتا ہے مشرق سے تو مغرب, وبوئد الذی کفر. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے کہ اپنے رب سے دعا کر یہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا قحط کا یہ دور ہو جائے. ساری خدائی ناک کے رستے نکل گئی اس کی. کہتا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. اللہ فرمایا اچھا. اور جب قحط آ گیا, کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا, جوؤں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, کتنے عذابوں کا بیان ہے, 8-9 نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو موسیٰ میں موسیٰ اپنے رب سے دعا کر اور ہمارا یہ کام صحیح ہو جائے. ایک بار لوگ آئے فرعون کے پاس یہ قحط کے زمانے میں, کہا کہ تو خدا ہے تو کچھ کر نہ, بارش برسوا, بارش برسا. انہوں نے کہا تو بہت شیطان سے رابطہ, کیونکہ ایسی شخصیات کے ساتھ شیطان براہ راست متعلق ہوتا ہے. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ بڑا شیطان ہمارے پاس نہیں آتا, وہ وی آئی پی شخصیات کے پیچھے ہوتا ہے. ہمارے چھوٹا شتونگڑا ہمیں تو ناک میں دم کیا رکھتا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے شیطان پیچھے. بڑا آقا بڑا تو وی آئی پی ہمیں کہا, ہم تو اس کی نگاہ میں نہیں آتے. یہ چھوٹا جو پیچھے لایا ہر ایک پر ایک مسلط ہے, وہ بڑی شخصیت. تو فرعون سے ملاقات کی, فرعون بہت پریشان تھا, مطالبہ لے کر آئے.
ان کا کوئی مسئلہ نہیں، سارے شیطان جمع کیا، ان کا کہ خوب پانی پی کر آ جاؤ اور پیشاب کرو۔ جب شیطانوں نے پیشاب کیا، شیطان پیشاب کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب فجر میں کوئی سویا رہے بال شیطان فی اذنہ، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ لہٰذا فرمایا وہ سارا دن اس کی طبیعت گرانی رہے گی اور خوش نہیں رہے گا، سارا دن نحوست رہے گی کیونکہ کان میں پیشاب کیا ہو۔ تو پیشاب کر دیا تو جو رہی صحیح جو فصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ پیشاب سے کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ کیا؟ تو پھر آنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا معنی ہے؟ دیکھو یہ ہم درسگاہوں میں سمجھاتے ہیں، طالب علم نہیں سمجھتے نہیں، اب میں تو آپ کو سمجھا دیا کہ وہ ذات جس کا وجود ضروری ہے، اس پر کبھی فنا نہیں، اور ساری صفات، یہ لفظ اللہ کی تعریف ہے، هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ سبحان اللہ، یار نام کتنا پیارا، میرے شیخ تو لفظ اللہ کو دیکھ کر مزے لفظ اللہ کیسا پیارا ہے ایسے، اور اوپر جو ہے نا وہ تشدید ہے، جیسے تاج رکھا ہوتا ہے، تشدید ایسے لگتی ہے جیسے سر پر تاج ہے۔ نام اتنا پیارا ہے تو ذات کتنی پیاری ہوتی ہے، مجھے بتائیے۔ یہ قمر خوشتر یہاں کے قمر سازت، یہ چاند زیادہ حسین ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے۔ یہ شکر خوشتر یہاں کے شکر سازت، مولانا رومی فرماتے ہیں شکر زیادہ میٹھی ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ جس کی نگاہ کرم سے وہی پانی جو زمین میں کھارا ہوتا ہے اور پیا بھی نہیں جاتا بس اوقات، وہی اسی درخت میں جب جاتا ہے تو شکر بن جاتا ہے، نگاہ پڑتی ہے۔ مولانا رومی نے کہا کہ جس طرح جھلڑی ہے، جھلڑی بھی اسی طرح ہے، اور یہ بھی وہ دونوں ایک ہی قبیلہ ہے، نباتات کے ایک ہی قبیلے سے، کانا بھی اور وہ جھلڑی جو اندر سے خالی ہوتی اور گنا بھی، اس میں پوریاں بنتی ہیں۔ یہ نباتات اور علم باٹنی کے حساب سے، بیالوجی میں باٹنی کے حساب سے یہ ایک اس سے، جس طرح کیٹ جو ہے نا جو بلی ہے، شیر وغیرہ، شیر چیتا، یہ سب کیٹ کی فیملی کہلاتی ہے، اور یہ سور وغیرہ جس کے منہ آگے لمبے ہوتے ہیں یہ ایلیفنٹ کی فیملی کہلاتی ہے۔ یہ سن لو، مولوی سے تم بیالوجی کی اور باتیں سنو، ہم بہت پڑھ لکھ کے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ شریعت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حیات الحیوان پڑھو، اس کے اندر کتنی تفصیلات ہیں، اتنی تو ان لوگوں کو بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے یہ طلباء جہان سے پڑھتے نہیں ہیں، ان کا خارجی مطالعہ نہیں ہے، جبکہ ہمیں نیوٹن میں اس بات کا پابند کیا جاتا تھا سونا نہیں جب تک 20 منٹ کوئی خارجی کتاب مطالعہ نہ کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے اس وقت سے جب 20 منٹ جمع کر لو، کہاں سے کہاں بات چلی۔ تو یہ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نگاہ، میٹھی نگاہ اللہ کی پڑی گنے پر، کانا میٹھا نہ ہوا اور جھلڑی میٹھی نہ ہوئی، یہ میٹھی ہے، حالانکہ ایک فیملی ہے، یہ فرق ہے۔ یہ قمر خوشتر یہاں کے قمر، جتنا نام اتنا خوبصورت ہے تو ذات کا تو کیا، وہ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، ایک لمحے کے لیے کسی کو اپنی جنت کا اور حوروں کا خیال نہیں آئے گا موجودگی میں اللہ کے، اتنی روح کو لذت اور آنکھوں کو مل رہی ہوگی۔ جب وہ ختم ہو جائے گا، پردے میں اللہ تعالیٰ چلے جائیں گے، تو پھر ہوش آئے گا یار ہماری جنت ہے اور یہ ہے، ورنہ اس کو پہلے یاد بھی نہیں۔ میرے شیخ اس موقع پر یہ شعر سناتے ہیں، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز، جنت کے بارے میں ناز ہے، جنت کو کر بھی سکتی ہے اللہ نے، اس سے زیادہ حسین کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی جنت سے، ہر حسین اس میں، یہ خوبصورت چیزیں اس کے اندر ہے، مکان کے اعتبار سے اتنے خوبصورت کوئی مکان جیسے جنت ہے۔ تو فرمایا کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے، رات الہی آئے اور ساری بہاریں غائب ہو گئی، بندے آپ سے چلی گئی ان کی ذات کے سامنے۔ عجیب، چلو دور سے آیا ہو کچھ تمہیں بھی کھلا پلا دو۔